خالق کی طرف چلی جاتی ہے۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ اللہ کی صفتیں ہیں رب العالمین، الرحمن، الرحیم، مالک یوم الدین، یہ 4 صفتیں اللہ کی ہیں۔ یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ حضور نے حدیث قدسی جو بیان کی ہے، ذرا آج اس کو بھی سن لیجئے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے، لوگوں تمہیں خبر ہے یہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ حضور ایک روز درس قرآن دے رہے تھے اور فرمایا پتہ ہے تمہیں کہ یہ سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ اگر فاتحہ کے سبب مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ اندازہ فرما رہے ہیں؟ اللہ اکبر، یعنی احیاء الاموات حضور کی نظر میں احیاء الاموات ہے سورۃ الفاتحہ۔ یہی تو وجہ ہے وہ قومیں مر گئی ہیں کہ جن کے ہاں رسم فاتحہ نہیں۔ کوئی سمجھے ہے یا نہیں؟ اسی لیے تو ویسے نہیں مر رہی تو سوسائڈنگ سے مر رہی ہے، ہائی جیکنگ سے مر رہی ہے، خودکشیوں سے مر رہی ہے، خود سوزیوں سے مر رہی ہے، اور وہ قومیں زندہ ہیں جن کے ہاں رسم فاتحہ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ حضور کا ارشاد۔ اس کے بعد عجب جملہ کہا حضور نے، کہا فنصفها لی، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی حدیث القدسی فنصفها لی ونصفها لعبدی۔ اس سورۃ الفاتحہ کی خاصیت یہ ہے آدھی سورت میرے لیے ہے، آدھی میرے بندے کے لیے۔ اللہ اکبر، غور فرما رہے ہیں آپ؟ اللہ نے ڈویژن کر دی، آدھا سورہ میرے لیے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ یہ تقسیم کیسے ہے؟ سنیے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خود بسم اللہ آدھی اللہ کی آدھی بندے کی، اس لیے کہ تعریف ہے اللہ کی، تعریف کنندہ ہے بندہ۔ شروع کر رہا ہے بندہ، کر رہا ہے اللہ کے نام سے۔ اگر شروع کرنے والا نہیں ہوگا تو شاید شروع کیسے ہوگی؟ تو بسم اللہ بھی آدھی اللہ کی آدھی بندے، مگر اس میں بسم اللہ میں ایبسولوٹ یہ آیت اللہ کے لیے ہے، بندہ صرف شروع کرتا ہے، باقی سب اللہ، اسم اللہ کا جو رحمان و رحیم۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، حمد ہے ایبسولوٹ اس ذات کی جو رب العالمین ہے اللہ، مگر حمد کرنے والا بندہ، تعریف تو بندہ کر رہا۔ وہ کون ہے؟ خدا الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی، مالک یوم الدین یا ملک یوم الدین، یاد ہے نا؟ دونوں عرض کر چکا ہوں میں پچھلے ہفتے۔ مالک یوم الدین جو یوم الدین کا مالک ہے، یہاں صرف اللہ کا ذکر آ رہا۔ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ مجھے اس میں بتائیے، یہ جو آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، آپ تو اللہ کو غائب مان رہے تھے۔ اس اللہ کے نام سے شروع جو رحمان الرحیم ہے، اس اللہ کی تعریف جو رب العالمین ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، تو آپ نے فوراً یہ کیسے کہہ دیا ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ وہ جو غیب تھا وہ شہود میں کیسے بدل گیا؟ کچھ سمجھے ہیں؟ تو گویا سورہ فاتحہ اس کیمیا کا نام ہے کہ جو 3 آیتوں کے بعد غائب کو حاضر کر دے۔ کوئی سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اب اللہ آپ کے سامنے ہے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ۔ دیکھا آپ نے؟ آدھا اللہ کا آدھا بندے کا۔ یہاں پھر بندے، اب بندوں کا عجیب ذکر ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہاں لوگوں کا ذکر آیا یا نہیں آیا؟ نماز تو باطل نہیں ہوئی، لوگوں کے ذکر کے ساتھ نماز تو باطل نہیں ہوئی۔ لوگوں کا ذکر ضرور کرنا ہے آپ نے، مگر ان لوگوں کا کہ جو اللہ کی طرف سے منعم علیہم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بارہ اسی پہ رک جاتا۔ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کیوں کہا؟ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب ہوا، وہ لوگ نہیں، ان کا راستہ نہیں جو گمراہ ہوئے۔ وہ سورۃ الفاتحہ میں ہم نے اتنا سیکھ لیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی
تولا کو بھی دوست رکھتا ہے اور تبرہ کو بھی دوست رکھتا ہے. اسی میں ولایت کا بھی ذکر ہے, اسی میں برات کا بھی ذکر ہے. جو اچھے ہیں ان کی تعریف کرو اور جو برے ہیں ان سے نفرت کا اظہار کرو. تبھی تو بسم اللہ کے سے پہلے شیعہ ہو یا سنی ہو, کوئی بھی نمازی ہو, نماز شروع کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. تلاوت قرآن بھی شروع کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے. اس کے بعد اب میں سمجھ کروں اپنی گفتگو, یہ ذہن نشین فرما لیجیے کہ جو ابتدا میں نے آیت پڑھی تھی اس میں ارشاد ہوتا ہے لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. یہ سورۃ الفاتحہ اللہ کی ذات نے نبی کو گفٹ میں دیا. سن لیجیے آئے گا. ایک روز نبی نے کہا بارے الہ تو نے ابراہیم کو خلت دی, موسیٰ کو کلیم بنایا اور تورات دی, داؤد کو ذرا سازی سکھائی اور زبور دی, اور عیسیٰ کو روح بنایا اور انجیل دی, اور سابق انبیاء کو صحیفے دیے. بارے الہ مجھے تو نے گفٹ میں کیا دیا؟ تو ارشاد رب العزت ہوا لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. ہم نے تجھے اپنا حبیب بنایا اور تحفے میں سورہ فاتحہ کو دی. تو سمجھے آپ سورہ فاتحہ کا مقام؟ جی ہاں. اس سورت کے بارے میں یہ سنتے چلیں کہ سورۃ الفاتحہ کے جو مشہور نام ہیں وہ 7 ہیں. تبھی تو کہا سبعا من المثانی. ایسا سورہ دیا جس کی 7 آیتیں ہیں من المثانی, اور وہ ریپیٹ کیا گیا ہے ڈبل. اس لیے کہ کچھ علماء کا خیال ہے یہ مکے میں آیا, کچھ کا خیال ہے مدینے میں آیا, اور ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. ایک مرتبہ مکے میں نازل ہوا ہے اور دوسری مرتبہ مدینے میں نازل ہوا. یہ تنہا سورہ ہے کہ جو ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ آیا. اگرچہ سورہ یوسف کے بارے میں بھی اظہار کیا گیا ہے, مگر عموماً اس سورے کے بارے میں بہت سارے علماء کا یہی اسکول آف تھاٹ ہے کہ یہ مکے میں بھی آیا اور مدینے میں بھی آیا. اس لیے کہا مثانی, یعنی ریپیٹ کر کے دیا ہے. مکے میں بھی دیا ہے اور مدینے میں بھی دیا ہے. اور سبعا من المثانی 7 آیتیں ہیں اس میں. اس سے مفتی صاحب یقیناً ایگری فرمائیں گے کہ جب اللہ نے 7 کہہ دیا ہے تو اب ہمیں حق نہیں ہے اس کو 6 کرنے کا. اگر بسم اللہ کو نکال دیں گے تو 6 رہ جائیں گی, 7 نہیں رہ سکتی. اس لیے ضروری ہے کہ یہ مانا جائے کہ بسم اللہ جزء سورۃ الفاتحہ ہے, تاکہ قرآن کی اس آیت کی صحیح تفسیر بیان ہو. جو نام ہے, پہلے کل نام سن لیجئے جتنے کل نام ہیں اس کے, بعد میں ہم مشہور ناموں پہ بحث کریں گے. سورۃ الحمد گنتے جائیے گا. نمبر 1 سورۃ الحمد, نمبر 2 سورۃ الشکر, نمبر 3 سورۃ الدعاء, نمبر 4 سورۃ المناجات, نمبر 5 سورۃ الکنز, کنز کہتے ہیں خزانے کو, نمبر 6 سورۃ الشفاء, نمبر 7 ام القرآن, نمبر 8 ام الکتاب, نمبر 9 اساس القرآن, نمبر 10 سورۃ التفویض, نمبر 11 سورۃ الکافی, اور نمبر 12 سورۃ الوافی. یہ 12 نام جو ہے مشہور ہیں, اور زیادہ جو مشہور ہیں وہ ہیں 7 نام, اس لیے کہ 7 ہی تو کہا 7 والا ہے اور 2 مرتبہ نازل ہوا. اس سورۃ الفاتحہ کی جو جز ہے بسم اللہ, اس کے بارے میں بھی ایک جملہ سن لیں. صاحب البصائر نے لکھا ہے ان البسم اللہ کلمۃ مقدسۃ مختصۃ بشعار المسلمین. بسم اللہ وہ کلمہ ہے جو مسلمانوں کا نعرہ, اندازہ فرمائیے, سلوگن ہے, شعار ہے مسلمانوں کا, عادت ہے, ہیبٹ ہے, ان کی فطرت اور نیچر میں بسم اللہ. جہاں بھی جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذریعے. ایک بہت بڑے بادشاہ سرزمین ہند پہ جب آئے تو انہوں نے ایک
5 سالہ بچے کو دیکھا